تو کل جو سوال پوچھا گیا تھا وہ کس کے بارے میں پوچھا گیا تھا؟ معلوم ہے کس کے بارے میں پوچھا گیا تھا کل سوال؟ قرآن مجید کے بارے میں۔ اتنا جلدی بھول جاتا ہے؟ قرآن مجید کے بارے میں سوال پوچھا گیا تھا کہ قرآن کس کا کلام ہے؟ قرآن کس کا کلام ہے؟ اللہ کا۔ قرآن کس کا کلام ہے؟ اللہ کا۔ کلام الملوک ملوک الکلام، کلام الملوک ملوک الکلام، کہ بادشاہوں کا کلام کلاموں کا بادشاہ ہوتا ہے، کلاموں کا بادشاہ ہوتا ہے۔ سمجھ رہے ہو؟ تو قرآن کریم کس کا کلام ہے؟ اللہ کا۔ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبُّ الْعَالَمِينَ، رب العالمین کا نازل کیا ہوا کلام ہے۔ اور کن پر نازل ہوا ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ کس مقصد کے لیے نازل ہوا ہے؟ مقصد کیا ہے قرآن مجید کے نازل ہونے کا؟ مقصد کیا ہے؟ انسانوں کی ہدایت کے لیے۔ کس کی ہدایت کے لیے؟ انسانوں کی ہدایت کے لیے، انسانوں کو ڈرانے کے لیے۔ سمجھ رہے ہو نا؟ کس سے ڈرانے کے لیے؟ آنے والی تباہی سے ڈرانے کے لیے، آنے والی تباہی اور بربادی سے ڈرانے کے لیے قرآن نازل ہوا۔ سمجھ رہے ہو نا؟ جو حقیقت ہے، سچائی ہے، سمجھ رہے ہو نا؟ جو آنے والا عذاب ہے، جہنم کی آگ، جہنم کا انگارہ، سمجھ رہے ہو نا؟ دوزخ کی آگ، آگ سے بچانے کے لیے قرآن نازل ہوا ہے۔ سمجھ رہے ہو نا؟ کس سے بچانے کے لیے؟ جہنم کی آگ سے، دوزخ کے انگارے سے، سمجھ رہے ہو نا؟ وہاں کے دکھ، تکلیف، پریشانیوں سے بچانے کے لیے قرآن نازل ہوا، انسانوں کو انسانوں کی ہدایت کے لیے، انسانوں کو جہنم سے بچا کر جنت میں لے کے جانے کے لیے۔ سمجھ رہے ہو نا؟ صحابہ کرام کو اور جو ہم سے پہلے جو بزرگان دین، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، ائمہ دین، مجتہدین، اولیاء کرام، شہداء اعظام، ان سب کو جو عزت ملی تھی وہ کس کی وجہ سے عزت ملی تھی؟ قرآن کی وجہ سے۔ قرآن کو مضبوطی سے پکڑنے کی وجہ سے، قرآن کو مضبوطی سے پکڑنے کی وجہ سے۔ علامہ اقبال نے لکھا ہے کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم ذلیل و خوار ہوئے، اور ہم خوار ہوئے تاریک قرآن ہو کر۔ آج جو مسلمان ذلیل و خوار ہیں اور ذلت و رسوائی کے دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں، سمجھ رہے ہو نا؟ ملکوں کی طرف سے، بادشاہوں کی طرف سے، حکومت کی طرف سے مسلمانوں پر ظلم و ستم کا پہاڑ توڑا جا رہا ہے، سمجھ رہے ہو نا؟ مسلمانوں کے حقوق کو پامال کیا جا رہا ہے، مسلمانوں کے حقوق کو دبایا جا رہا ہے، سمجھ رہے ہو نا؟ مسجدوں پہ، مدرسوں پہ حملہ کیا جا رہا ہے، خانقاہوں پہ، قبرستانوں پہ حملہ کیا جا رہا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ قرآن کو چھوڑنا ہے۔ قرآن کو مسلمانوں نے کیا کر دیا؟ چھوڑ دیا ہے، طاق میں سجا دیا ہے۔ مسلمان کے بچے قرآن نہیں پڑھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہو نا؟ وہ کیا پڑھ رہے ہیں؟ ABCD۔ جو ضروری ہے، جو فرض ہے وہ نہیں پڑھ کے وہ اس کو چھوڑ کر کے دنیا کو ترجیح دے رہے ہیں، دنیا کو، دنیاوی علوم کو، ABCD کو کیا ترجیح دے رہے ہیں، سمجھ رہے ہو نا؟ اس کو فضیلت دے رہے ہیں، اس کو فوقیت دے رہے ہیں، اس کو مرتبہ دے رہے ہیں، اس کو عزت دے رہے ہیں، اور اخروی تعلیم کو، قرآن کی تعلیم کو کیا کر دیا ہے؟ پسے پشت ڈال دیا، پیچھے چھوڑ دیا، جس کی وجہ سے آج مسلمان دنیا کے اندر کیا ہے؟ ذلیل ہے۔ مسلمانوں کا کوئی وقار نہیں، مسلمانوں کی تعداد دنیا میں بہت ہے، لیکن مسلمانوں کی جو روحانیت ہے، جو پاور ہے وہ ختم ہو چکی ہے۔ وہ کیا ہو چکی ہے؟ ختم ہو چکی ہے، سمجھ رہے ہو نا؟ تو مسلمانوں کو عزت کیسے ملے گی؟ قرآن سے۔
قرآن سے. آج بھی اگر قرآن سمجھ رہے ہو نا, قرآن اگر زندگی میں آ جائے تو جو مردہ زندگی ہے وہ اس میں کیا ہے آ جائے گی, زندہ ہو جائے گا, اس میں روح پھونک دی جائے گی. سمجھ رہے ہو نا, اس میں روحانیت پیدا ہو جائے گی, اس میں روحانی طاقت پیدا ہو جائے گی. سمجھ رہے ہو نا. غزوہ بدر کا نام سنے ہو؟ نہیں سنے ہو. مسلمانوں کی تعداد اس میں کتنی تھی؟ 313. اور کافروں کی تعداد کتنی تھی؟ 1000 کا لشکر تھا. سمجھ رہے ہو نا. وہ ہتھیاروں سے لیس تھے, ہتھیاروں کے ساتھ تھے, ساز و سامان کے ساتھ. سمجھ رہے ہو نا, تلوار کے ساتھ, گھوڑوں کے ساتھ. سمجھ رہے ہو نا, طاقتور پہلوان لوگ. لیکن مسلمان اس وقت 313 تھے اور اسباب کے لحاظ سے کمزور تھے. لیکن اللہ تعالیٰ نے فتح کا جھنڈا کس کے ہاتھ میں دیا؟ مسلمانوں کے ہاتھ میں. سمجھ رہے ہو نا. مسلمانوں پہ کافر لوگ کیا کر رہے تھے؟ ظلم و ستم کر رہے تھے. سمجھ رہے ہو نا. مسلمانوں کو پریشان کر رہے تھے. سمجھ رہے ہو نا. بے وجہ مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا تھا. سمجھ رہے ہو نا. مسلمانوں پر ظلم و ستم کا پہاڑ توڑا جا رہا تھا. سمجھ رہے ہو نا. مسلمانوں کو اپنے وطن چھوڑنے پر مجبور کر دیا. سمجھ رہے ہو نا. مسلمانوں کو اپنے وطن چھوڑنے پر مجبور کر دیا. آخر میں جب جنگ ہوئی تو جو کم تعداد کے لوگ تھے, جو مظلوم لوگ تھے, ان کو کس پہ فتح نصیب ہوئی؟ ظالم پہ. کس پہ فتح نصیب ہوئی؟ ظالم پر فتح نصیب ہوئی.